مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں کہ جس سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے تاریخی واقعات اور ان کے فضائل و مناقب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی جو بے شمار خصوصیات ہیں ان میں سے کچھ خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج مزید مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو سبز گنبد ہے، یعنی گنبد خضرا، کہ جس کے متعلق ایک شاعر نے کیا خوب کہا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، کہ گنبد خضرا یہ آسمانوں پر نہیں بلکہ یہ اعزاز زمین کو حاصل ہے کہ اس زمین پر گنبد خضرا ہے، اور سبز سبز گنبد ہر آنکھ کا نور اور ہر دل کا سرور ہے۔ ہر عاشق رسول اس بات کا تمنائی ہوتا ہے کہ وہ جیتے جی کم از کم ایک بار تو ضرور سبز سبز گنبد و مینار کے دیدار فرحت آثار سے شرف یاب ہو۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سب سے بابرکت بلکہ روئے زمین کی عظیم ترین زیارت گاہ روضہ رسول ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں مشرقی جانب وہ بقعہ یعنی وہ زمین کا حصہ بقعہ نور واقع ہے جہاں مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ یہ وہی حجرہ مبارکہ ہے جسے مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی پہلی بار تعمیر کے وقت ہی سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور یہیں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 9 برس تک اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر رہیں۔ اسی بنا پر اسے حجرہ عائشہ بھی کہتے ہیں۔ گارے اور مٹی سے بنی دیواروں اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی چھت پر مشتمل مختصر سے رقبے کا یہ گھر شاید اس وقت مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی سادہ ترین عمارت تھی، اور اس مکان عالی شان کی چھت کی بلندی ایک انسان کے قد کے برابر تھی، تقریباً آدھا گز سے زیادہ بلند تھی۔ بعد میں اس کے اطراف میں ایسے ہی حجرات مبارکہ دیگر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ایک کے بعد دوسرا تعمیر کیا گیا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مکانات کھجور کی صاف ٹہنیوں کے تھے، ان کو کمبل سے ڈھانپا ہوا تھا، اور دروازے پر بھی کمبل کے پردے تھے۔ کیسی سادگی تھی۔ اور تمام مکانات قبلے کی طرف اور مشرق و شام کی جانب سے، مغرب کی سمت کوئی مکان نہ تھا۔ بعض مکان شریف کچی اینٹوں کے بھی تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول بے مثال صاحب جود و نوال
حبیب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجرہ عائشہ میں ظاہری وصال فرمایا۔ گھر کے جس حصے میں انتقال شریف ہوا وہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی وفات شریف تک اسی حجرہ مقدسہ میں مقیم رہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں پر شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار بنا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت رخصت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو شاہ بحر و بر مدینے کے تاجور حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ کر عرض کرنا، السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر دربار ہے۔ قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ کیسا ان کا عقیدہ تھا، اور فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سماعت فرمائیے کہ اگر دروازہ مبارکہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ظاہری ہوا تو ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور آپ کے جنازہ مبارکہ کو رکھ کر یہی کہا گیا، السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر دربار ہے۔ تو دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ دوست کو دوست سے ملا دو، کہ دوست کو دوست کا اشتیاق یعنی شوق ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور قبر اس طرح کھودی گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں یعنی برابر والے کندھوں کے سامنے آتا تھا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد جب امام العادلین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرہ مطہرہ کے اندر خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسا مرتبہ شیخین کریمین نے پایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حجرہ مبارکہ 2 حصوں میں تقسیم تھا، یعنی اس کے 2 حصے تھے۔ ایک وہ حصہ جہاں قبور مبارکہ تھی، اور دوسرا وہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش تھی۔ دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے اس حصے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ماجد رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرماتے، اس حال میں داخل ہوا کرتی تھی کہ کچھ پردے کا خاص اہتمام نہ ہوتا۔ میں کہتی تھی کہ ایک میرے شوہر نامدار ہیں اور دوسرے میرے والد بزرگوار۔ جب ان کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو اللہ عز و جل کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی بنا پر اس طرح داخل ہوتی تھی کہ میں نے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہوتا تھا۔
معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس امر میں کوئی شک نہ تھا کہ دنیا سے پردہ فرما لینے کے باوجود بھی صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے روضہ انور کے اندر رہتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہے، اور یہی عقیدہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی تھا۔ جبھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے روزہ اطہر میں دفن ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا حاضری دیتے وقت پردے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتی تھی، حالانکہ قبروں کے پاس اس طرح پردے کا حکم نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد حجرہ مبارکہ میں کسی اور کی تدفین کی ترکیب نہیں بنی۔ ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگرچہ کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہوئی، لیکن ایک فسادی گروہ نے حجرہ پاک کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین نہیں ہونے دی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جبکہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے بہت دور کوفے میں ہوئی، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی حجرہ مطہرہ میں نہ ہوئی۔ اور جب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور آپ کی تدفین حجرہ مقدسہ میں کرنے کی کوشش تو ہوئی، تو اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا وہ مروان تھا، اور جو کہ اہل بیت کا مخالف تھا، وہ اس بات کے آڑے آیا کہ میں یہاں پر حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین نہیں ہونے دوں گا، اور خونی تصادم سے بچنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جنت البقیع میں کر دی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور حجرہ مطہرہ کے دروازہ مبارکہ کے باہر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر کے اس میں داخلے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد وہ جگہ بھی خالی ہو گئی جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا قیام پذیر تھی۔ یوں اب حجرہ منورہ میں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، اور قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور بعد انتقال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین حجرہ پاک میں کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے دور میں مکان عالی شان کی دیواریں پکی نہ تھی۔ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکی دیواریں تعمیر کروائیں، پھر پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صدی ہجری میں جب مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر نو کی تو سیاہ پتھروں سے بغیر دروازے کے دیواریں بنا کر حجرہ عائشہ کا اصلی رقبہ محفوظ کر دیا، اور اس کے گرد پنج گوشہ یعنی 5 کونے والی دیوار تعمیر کروا دی جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے،
مقصورہ شریف لوہے اور پیتل کی اس جالی مبارک کو کہا جاتا ہے جسے قبور مبارکہ کے اطراف میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ پنج گوشہ یعنی 5 کونوں والی دیوار کے ارد گرد نصب کیا گیا۔ سب سے پہلے مصری سلطان رکن الدین نے 668 سنہ ہجری میں لکڑی کی جالی مبارک بنائی تھی۔ اس وقت اس کی بلندی 2 آدمیوں کے قد کے برابر تھی، کہ 2 افراد کے قد کے برابر اس جالی مبارک کی بلندی تھی۔ پھر شاہ زین الدین نے 694 ہجری میں اس کے اوپر مزید جالی بڑھوا دی جو کہ چھت سے جا لگی، اور جب 886 سنہ ہجری میں آگ لگنے کا حادثہ ہوا تو یہ جالی مبارک شہید ہو گئی، تو سلطان قایت بائی نے لوہے اور پیتل کی جالیاں تیار کروائیں، جن میں سے پیتل کی جالیاں جانب قبلہ جبکہ لوہے کی جالیاں بقیہ تینوں اطراف میں نصب کر دی گئیں۔ مقصورہ شریف میں کئی دروازے ہیں، ایک قبلے کی دیوار میں جس کا نام باب التوبہ ہے، کہ قبلے کی جانب جو دروازہ ہے اس کا نام باب التوبہ ہے، اور ایک مغربی دیوار جسے باب الوفود کہتے ہیں، اور ایک مشرقی دیوار کہ جس کا نام باب فاطمہ ہے، اور ایک شمالی جانب جسے باب التہجد کہتے ہیں۔ باب فاطمہ کے علاوہ تمام دروازے بند ہی رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت شیخ طریقت ایک غلط فہمی کا ازالہ فرماتے ہیں کہ آج کل بازاروں میں 3 تصویروں والے ٹکڑے بکتے ہیں کہ جس میں ایسا دکھایا گیا کہ ایک قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور 2 قبریں جو کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ یہ ان تینوں قبروں کے گرد ایک دیوار ہے، اور وہ دیوار ایسی کہ جس میں کوئی دروازہ نہیں، تو پھر یہ تصویر کس طرح حاصل کی گئی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت اپنے کلام میں دعا فرماتے ہیں کہ ہجر و فراق میں جو یا رب تڑپ رہے ہیں، ہجر و فراق میں جو یا رب تڑپ رہے ہیں، ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روزہ، ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روزہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے اپنے اس سلسلے ارض مقدسہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی خصوصیات میں سے بعض خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کی۔ یقیناً یہ وہ شہر مقدس ہے کہ جس کو اتنی خصوصیات حاصل ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی بادب حاضری نصیب کرے، اور اس شہر مقدس کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام